السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جس نے یقین اور بھروسے کی بنیاد پر مر کر دوبارہ زندگی حاصل کی۔ آئرلینڈ کے ڈبلن شہر میں ایک گاؤں ہے جس کا نام شنکیل ہے۔ اس گاؤں میں 5 اپریل 1907 عیسوی کو ایک خوش قسمت اور عجیب بختوں والی لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا مارگری میکال۔ یہ لڑکی جس گھر اور جس خاندان میں پیدا ہوئی تھی وہ درمیانے طبقے کے لوگ تھے۔ کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا۔ اس کا بچپنا اور لڑکپن عام بچوں کی طرح گزرا۔ اسکول لائف سے فارغ ہو کر جیسے ہی مارگری نے کالج لائف میں قدم رکھا تو ایک روز کالج سے گھر واپسی پر اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مارگری کے گھر اور کالج کے درمیان اجاڑ اور بیابان علاقہ راستے میں آتا تھا جس میں ایک صدیوں پرانا قبرستان جہاں چند ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں۔ گورنمنٹ آف آئرلینڈ نے اس قبرستان میں مردے دفنانے پر پابندی لگا رکھی تھی تاکہ اس کا قدرتی حسن اور تاریخی تشخص خراب نہ ہو۔ مارگری اس راستے سے ہر روز گزرا کرتی تھی۔ ایک روز وہ واپسی پر جیسے ہی پرانی قبروں کے پاس سے گزری تو اس نے ایک بڑھیا عورت کو ٹوٹی ہوئی قبروں سے ٹیک لگائے دیکھا جو کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی اور اس نے سامنے سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ بڑھیا عورت نے مارگری کو پکارا کہ پاس آؤ۔ وہ ڈر کے مارے گھبرا گئی لمحہ بھر۔ اسی لمحے مارگری نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے خود کو سنبھالا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے ہمیشہ تلقین کی تھی کہ کبھی بھی مشکل اور کٹھن حالات میں گھبرانا نہیں۔ خدا برا اسی کے ساتھ کرتا ہے جس نے برا کیا ہو۔ مارگری نے اس دوران ہمت کا مظاہرہ کیا اور بڑھیا کے پاس چلی گئی۔ بڑھیا عورت نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر سے اپنے ہاتھ نکالے جن میں ایک زخمی کبوتر کا بچہ تھا جو درد سے کرا رہا تھا۔ بڑھیا عورت نے مارگری سے کہا کہ اگر تم یہ لکڑیاں جلا دو تو اس بیچارے کی زندگی بچ سکتی ہے۔ مارگری نے سنا اور خاموشی سے چل پڑی۔ بڑھیا عورت مسلسل منت سماجت کرتی رہی۔ وہ گھر آئی، اس نے چپکے سے کچھ کھانے کا سامان، پرانے کاغذ، ماچس اور گرم کپڑا لیا۔ اسی راستے پر واپس گئی تو بڑھیا عورت وہیں موجود تھی۔ اس نے ماچس سے کاغذوں کو آگ لگائی، ان سے لکڑیوں کو سلگایا اور لمحہ بھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ٹھٹھرتی سردی میں آگ ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ آگ سے ارد گرد کا ماحول گرم ہو گیا۔ مارگری نے کھانے کی چیزیں اور گرم کپڑا بڑھیا کے حوالے کیا اور واپسی کے لیے جو ہی مڑی تو بڑھیا عورت نے دل خراش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ مارگری کو اس وقت بڑھیا عورت دنیا کی سب سے حسین عورت دکھی۔ اس دوران اس بڑھیا عورت نے ایک عجیب بات کہی کہ تو مرے گی اور جی اٹھے گی۔ مارگری کے دل پر بڑھیا عورت کی کہی بات نقش کر گئی۔ وہ گھر واپس آئی، اس نے عجیب دعا کا گھر والوں سے ذکر کیا۔ سب نے معمولی سمجھا اور کچھ سالوں بعد گھر والوں نے اس کی شادی طے کر دی۔ اچھی قسمت سے اسے خاوند بھی اچھا انسان ملا۔ وہ اکثر اوقات اپنے خاوند سے اس عجیب دعا کا ذکر کیا کرتی تھی جو کہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ وہ اسے کہا کرتی تھی، دیکھ لینا میں جب مروں گی تو دوبارہ زندہ ہو جاؤں گی۔ مجھے اس بڑھیا عورت کی دی ہوئی دعا پر بھروسہ ہے۔ کچھ سالوں بعد خدا نے اسے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اولاد دی اور اس کے چند سالوں بعد ایک روز اسے عجیب قسم کے بخار نے گھیر لیا۔ حالت بہت خراب ہو گئی اور مارگری میکال دم توڑ گئی۔ وبا پھیلنے کے ڈر سے اس کے خاوند نے تدفین کے سارے فرائض ادا کیے اور جلدی میں تابوت میں بند کیا اور قریبی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس آئرش خاتون مارگری میکال کو اپنے خاوند کی طرف سے ایک قیمتی انگوٹھی تحفے میں ملی تھی جو کہ جسم اور انگلیوں میں سوجن ہو جانے کی وجہ سے اتارنے میں ناکام رہا اور انگوٹھی سمیت دفنا دیا۔ انگوٹھی کا پورے گاؤں میں چرچا تھا جو کہ قبر کے چوروں کے لیے ہدف بن چکی تھی۔ چور لاش اور انگوٹھی دونوں سے پیسے بنا سکتے تھے۔ مارگری کے دفن ہونے کے بعد اسی شام کو قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے قبر پر 4 چور پہنچ گئے
اور کھدائی شروع کر دی۔ تابوت توڑ کر مارگری میکال کی لاش نکال لی اور انگوٹھی اتارنا شروع کر دی۔ جسم پر سوجن کی وجہ سے بہت جتن کے باوجود انگوٹھی اتارنے میں چور ناکام ہو گئے، تو انہوں نے انگلی کاٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی انگلی کاٹی، خون کی دھار نکلی اور چوروں کے چہرے خون سے سرخ ہو گئے اور مارگری میکال حرکت میں آ گئی، ہلتے ہوئے اٹھی اور سیدھی بیٹھ گئی۔ جو ہی اس کی نظر اپنی انگلی اور خون پر پڑی تو اس نے بھیانک آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ 2 قبر کے چور موقع پر ہی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی چوروں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور چوری کے پیشے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ مارگری میکال مٹی میں لت پت، خون میں لتھڑی، قبر کے کھڈے سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز سنتے ہی اس کا شوہر چونک پڑا۔ گھر میں اس کا شوہر، ایک ڈاکٹر اور بچے موجود تھے۔ مارگری میکال کا شوہر اپنی بیوی کی دستک کو پہچانتا تھا۔ اس نے بچوں سے کہا کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ دستک اسی کی ہوتی۔ جلدی میں اس نے اٹھ کر جب دروازہ کھولا تو بیوی کو سامنے پایا۔ وہ پھٹے ہوئے کفن، مٹی اور خون میں لتھڑا جسم، انگلی سے خون بہ رہا تھا لیکن وہ زندہ تھی۔ دیکھ کر گھبرا گیا، خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بچے بھی خوف زدہ ہو گئے۔ مارگری میکال نے اپنے بچوں کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ میں زندہ ہوں، خدا نے مجھے ایک اور زندگی دی ہے اور بڑھیا کی دوا سچ ثابت ہوئی ہے۔ مارگری میکال دوبارہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے لگی اور ان کا مزید ایک بچہ بھی ہوا۔ آخرکار 18 ستمبر 1996 عیسوی کو آئرش خاتون مارگری میکال کی موت ہو گئی، تو اسے آئرلینڈ کے شنکیل قبرستان، جہاں وہ ایک دفعہ پہلے بھی دفن ہو چکی تھی، 50 سال بعد دوبارہ اسی قبر میں دفن کر دیا، جہاں آج بھی اس کی قبر موجود ہے جس پر لکھا ہے lived once buried twice۔ جی تو دوستو، ہے نا حیران کن معلومات؟ تو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے رائٹر اینڈ ریسرچر ٹی وی کے ساتھ۔ اپنے میزبان رائٹر اینڈ ریسرچر ٹی وی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔